تنہائیوں میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، جب میرا بندہ مجھے بھرے اجتماع میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس اجتماع سے بہتر اجتماع میں اس بندے کو یاد کیا کرتا ہوں۔ ان تقرب الی عبدی شبرا، جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، تقربت منہ ذراعا، یہ اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں پورا ایک گز آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں، اپنی اپنی جگہ پر سوچیں، استقبال رب فرما رہا ہے، تصور ذرا ذہن میں لائیں، اور اس بندے کا استقبال اللہ فرما رہا ہے۔ ان تقرب الی عبدی شبرا تقربت منہ ذراعا، بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت میں جوش آ جاتا ہے، کرم کا سمندر چھاٹے مارنے لگ جاتا ہے، فرماتا ہے بالشت بڑھتا ہے میں ایک گز آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، جب میرا بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی، جو اس کی شان کے لائق ہے، آگے بڑھ کر بندے کا استقبال کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ ذرا دل تھام کر سننا، اللہ فرماتا ہے ان اتانی جمشی اتیتہ ہرولۃ، جب میرا بندہ میری طرف آہستہ آہستہ چل کے آ رہا ہوتا ہے، میری رحمت میں اور بھی جوش آ جاتا ہے، وہ چل کے آ رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آ جایا کرتا ہوں۔ اللہ تو دوڑ نہیں لگاتا، وہ کہ کرکٹ، وہ کہ ایتھلیٹ، وہ کہ والی بال کھیلتا، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ لگا کر آتا ہوں۔ وہ زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، لا یحد ولا یتصور، اس کی حد نہیں ہے، نہ منطقی نہ فلسفی، اس کی نہ حد ظاہری ہے، وہ حد سے پاک ہے، وہ کیسے دوڑ لگاتا ہے؟ محدثین کرام بڑے پیار سے یہاں تبصرہ کرتے ہیں، اللہ دوڑتا نہیں ہے جیسے ہمارے بچے بوڑھے جوان دوڑتے ہیں، اللہ کا دوڑ لگانا، بندے کا دوڑ لگانا مختلف ہے۔ بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے اشراق کی صورت میں، چاشت کی صورت میں، ابابین کی صورت میں، تہجد کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، راستے سے کانٹا ہٹانے کی صورت میں، غریبوں کے سر پر دستے شفقت رکھنے کی صورت میں، جب کوئی شخص وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، بس اللہ کو اس بندے پر پیار آ جاتا ہے، پیار آ جاتا ہے۔ راستے سے کانٹے ہٹانے والے، دیکھ تیرا راستہ میں اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے صاف کر رہا ہوں۔ یہ بندے نے دوڑ لگائی، وہ اللہ دوڑ لگا رہا ہے۔ اے بندے، تو نے غریب کے سر پر دستے شفقت کو رکھا، میں رب ہو کر تیری آبرو کو بڑھا رہا ہوں۔ اللہ دوڑ لگا کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ بندے نے دوڑ لگائی، کبھی حالت قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تشہد میں، کبھی تکبیر و رسالت کے نعروں میں، وہ یہ بندہ دوڑ لگا کر جا رہا ہے، اور اللہ دوڑ لگا کر آتا ہے، جا میں نے تجھے بھی بخشا، جا میں نے تجھے بھی امن عطا کیا، جا میں نے تجھے راحت عطا کی، جا میں نے تجھے سکون عطا کیا، جا میں نے تجھے حیات جاویدانی عطا کی، جا تجھے میں نے قبر کا سکون دیا، جا تجھے میں نے حشر کا سکون دے دیا۔
یہ ذکر الہی کا ایک پہلو اللہ فرماتا ہے تو آ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو منزل پوچھتا ہے کیا وہ کھانے کی، تو منزل پوچھتا ہے وہ شراب کے اڈے پر جانے کے لیے، تو منزل کی تلاش میں ہے رقص و سرود کی محفلوں کے لیے، تو منزل تلاش کر رہا ہے گھنگروں کے چھنکار میں، تو منزل تلاش کر رہا ہے وہ ڈھولک اور ٹپلی کی تھاپ پر، تو منزل تلاش کر رہا ہے سرنگیوں کی کینکی پر۔ تیرا اللہ فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو منزل تلاش کرنا چاہتا ہے اللہ کی ضربوں میں تلاش کر، تو منزل تلاش کرنا چاہتا ہے نگاہوں کو جھکا کے منزل کی تلاش کر، تو منزل تلاش کرنا چاہتا ہے اپنے سادہ لفظوں کے ساتھ منزل تلاش کر، تو منزل تلاش کرنا چاہتا ہے جبر و استبداد سے اپنے ہاتھ کو روک کے منزل تلاش کر، تو منزل تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر بزرگوں کے آستانوں سے منزل تلاش کر، تو منزل تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر مدینے کی گلیوں میں آستانہ مصطفیٰ بھی آ جا، یہاں سے تجھے خدا بھی مل جائے گا، تیرا مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہ، تو منزل تلاش کرتا پھر رہا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ادھر تو در بدر کی ٹھوکر کھاتا ہے، مگر وہ تھے دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو ٹھوکریں کھاتا ہے، اور وہ پہاڑوں ندیوں کو نالوں کو جو نگاہ مصطفیٰ میں چڑھے ہوئے تھے، وہ ندیاں نالے آسمانوں کی بلندیاں زمین کی وسعتیں گہرائیاں گرائیاں بازار مرغزار وہ ان کے قدموں کی دھول بنا کرتے تھے۔ دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، کرو جن کے آقا کا مقام یہ ہے، فرماتے ہیں یا عائشہ تو لو شئت لسارت معی جبال الزہر، عائشہ اگر میں چاہوں نا، یہ جو سامنے احد پہاڑ کھڑا ہوا ہے اسے میں انگلی کا اشارہ کروں تو میرے انگلی کے اشارے پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ لو شئت لسارت معی جبال الذہب، صرف چلنا شروع نہیں ہوگا، اشارہ مصطفیٰ کیا ہوگا، پہلے یہ سونے کا بنے گا اور سونے کا بن کر میرے اشاروں پر ناچنا شروع ہو جائے گا۔ اور جس کے آقا کا مقام اتنا ہے، غلاموں کا مقام کیا ہوگا، غلاموں کا مقام کیا ہوگا۔ ایک غلام کا مقام تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، ایک غلام بغداد کی گلیوں میں ہوتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، شیخ بغدادی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں جب پوچھا حضور آپ نے یہ بغداد کی گلیوں میں بڑا وقت دیا، کبھی قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، کبھی حدیث پڑھ رہے ہیں، کبھی فنون، آپ 14 فنون مسند تدریس پر بیٹھ کے پڑھایا کرتے، 14 فنون پڑھایا کرتے، عالم دین، اللہ کی ذات پر تیقن، اور آپ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، حضور کے اس غلام کا حال یہ ہے، فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں نے پوری روئے زمین کو دیکھا، نظر تو الی بلاد اللہ جمع، حضور یہ دنیا تو بہت بڑی ہے، فرماتے ہیں رب نے کرم اتنا کیا کہ پوری روئے زمین کو رائی کا دانہ بنا کر میرے سامنے پیش فرما دیا۔ آئے کوئی مائی کا لال ہے جو یہ بات کرے، یہ وہی بات کر سکتا ہے جس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ، جب نگاہ کو اٹھائے تو اللہ، نگاہ کو جھکائے تو اللہ، ہاتھ کو لہرائے تو اللہ، قدوم میمنت لزوم سے چل کے جائے اللہ، اس دھرتی پہ ہو اللہ، کوہ دمن میں ہو اللہ، سمندروں کی طغیانیوں میں ہو اللہ، تنہائیوں میں ہو اللہ، خلوت میں ہو
اللہ جلوت میں ہو اللہ. جب بندہ کرتا ہے اللہ، اللہ فرماتا ہے او میرے بندہ، او میرے بندے، تو مجھے یاد کر رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں رب ہو کر تمہیں یاد کروں گا. ہمارے شاہ صاحب ایک محکمے میں سے بھی متعلق ہیں، پوچھیں ان سے کہ جب ڈپٹی کمشنر کسی سے بات کر لے، ڈی پی او بات کر لے، وہاں پر مجسٹریٹ بڑا خوش ہوتا ہے. حالانکہ ڈی پی او نے بھی ریٹائر بھی ہو جانا ہے، مر بھی جانا، ڈی سی او نے ریٹائر بھی ہو جانا ہے، مر بھی جانا، وزیر اعلیٰ نے ریٹائر ہو جانا ہے، مر بھی جانا، وزیر اعظم نے ختم بھی ہو جانا، مگر ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کائنات کی وسعتوں کا مالک جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے، زندہ ہے. اور بندے کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس ذکر کرنے والوں کو اس کا رب یاد کر رہا ہوتا ہے. ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا. یہاں پر ایک بندہ بالنگ کرواتا ہے، یہاں پر مجھے پیر جی نے راستے میں بتایا، یہ بھی دکھایا جاتا ہے. بھائی دیکھو ایک بندہ بالنگ کرواتا ہے، وہ وکٹیں اڑ کر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا جب بندہ بالنگ کی پوزیشن میں ہوتا ہے تصوف کی دنیا میں، اس دنیا میں بال کرواتا ہے تو ایک وکٹ اڑتی ہے، مگر روحانیت کی دنیا میں جب بال کرواتا ہے تو پھر نفس کی وکٹ بھی اڑ جایا کرتی ہے، شیطان کی وکٹ بھی اڑ جایا کرتی ہے. ایک بال میں 2 وکٹیں لے لیا کرتا ہے، ایک بال میں 2 وکٹیں لے لیا کرتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو رب اپنے بندے کو یاد فرما رہا ہوتا ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. بھئی ہم مردہ اسے کہتے ہیں جس کی نبضیں رک جائیں، مردہ وہ ہے جس کی آنکھیں پتھرا جائیں، مردہ وہ ہے جس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، مردہ وہ ہے جس کے پھیپھڑے کام کرنا رک جائیں، مردہ وہ ہے کہ جو حرکات و سکنات میں زندوں کے ساتھ نہ، کہ ہم اسے مردہ کہتے ہیں. یہ مردہ ہے، جب بلاتے ہیں بولتا نہیں، چلاتے ہیں چلتا نہیں، اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں، یہ مردہ ہے. آؤ ذرا سرکاری دوسرا سے پوچھیں کہ مردہ کون ہے. حضور سے رابطہ قائم کرتے ہیں. جب مدینے والے سے رابطہ قائم کیا فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. وہ بندہ، وہ شخص جو ذکر کی زندگی سے خالی، اللہ بلا رہا ہے نماز کی طرف آ، وہ نماز کی طرف نہ آیا، تہجد کا وقت ہوا خواب غفلت میں رہا، اشراق چاش طوابین کا وقت ہوا مصروفیت اس کی ڈٹ گئی. جب کوئی شخص اس دھرتی کے اندر ذکر الہی سے الگ رہا، ذکر الہی سے الگ رہا، اللہ کی یاد سے الگ رہا، جو اللہ کی یاد سے الگ رہتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کسی نے چلتی پھرتی ہوئی لاش کو دیکھنا تو اس بندے کو دیکھو جو ذکر کے ساتھ نہیں ہوتا، ذکر کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے. اور وہ بندہ جو کمزور ہو، لاچار ہو، اٹھنے کے لائق نہ ہو، دوڑ لگا نہ سکتا ہو، چلنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، مگر ذکر الہی سے رطب اللسان رہتا ہے، اس کی آنکھ بھی کہتی ہے اللہ، اس کی زبان بھی کہتی ہے اللہ، نگاہ کو جھکائے، نگاہ کو اٹھائے، وہ جلوت و خلوت میں ہو اللہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اگرچہ بستر مرگ پر ہے، اگر کسی نے زندہ بندے کو دیکھنا ہے تو اللہ کے اس بندے کو دیکھنا ہے. یہ وہ بندہ ہو مثل الذی یذکر ربہ
وہ بندہ جو ذکر الہی کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے وہ بندہ مر گیا. یہی وجہ ہے. دیکھو بھی وہاں ابو جہل زندہ تھا, لوگ کہتے تھے زندہ ہے. عتبہ زندہ تھا, شیبہ زندہ تھا, چلتا تھا, لڑائی کرتا تھا, جھگڑے کرتا تھا, نبی کی مخالفت کرتا تھا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. میرے حبیب اللہ فرماتے, میرے حبیب آپ اس مردے کو اپنی باتیں نہیں سنا سکتے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, یا اللہ اس کی نبضیں چل رہی ہے. وہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے. یا اللہ یہ آنکھوں سے باتیں کرتا ہے. فرماتا ہے یہ مردہ ہے. یا اللہ زبان اس کی چلتی ہے. وہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے. مولا یہ حرکات و سکنات بھی کرتا ہے. فرماتا ہے مردہ ہے. اس لیے کہ جو میرے محبوب کا نہیں بنتا وہ زندہ رہ کر بھی مر گیا ہوتا. مر گیا وہ. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. میرے حبیب یہ مردہ اس لیے ہے تیری زلفوں کو سلام نہیں کرتا, تیرے لبوں کو سلام نہیں کرتا, تیرے رخساروں کو سلام نہیں کرتا. یہ مردہ ہے اس لیے کہ یہ تجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش نہیں کرتا. یہ مردہ ہے اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی ضربیں اپنے دل پر نہیں لگاتا. مر گیا. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى تسمع الصم الدعاء. اللہ فرماتا ہے یہ بہرے کو دیکھنا تو ابو جہل کو دیکھو, عتبہ کو دیکھو, شیبہ کو دیکھو, یہ بہرا ہے, یہ نہیں سنتا. یا اللہ ساری باتیں تو سنتا ہے. اور فرماتا ہے جو میرے محبوب کی باتیں نہیں سنتا وہ سن کر بھی وہ بہرا ہے, وہ نہ سننے والا ہے. اور یہ بندہ جو ذکر الہی کرتا ہے, اب ذرا غور کرنا, ذکر الہی کرتا ہوا سرزمین مدینہ سے چلا, ذکر الہی کرتا ہوا کبھی نبی کے کندھوں پہ سوار ہو کر ذکر الہی کر رہا ہے, کبھی بازار میں ذکر الہی ہے, کبھی مسجد میں ہے, کبھی منبر پہ ہے, کبھی محراب پہ ہے, کبھی مکے کی گلیوں میں ہے. وہ ذکر الہی کرتا ہے, وہ کربلا کی سرزمین پہ چلا جاتا ہے. ذکر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ تن سے سر کو جدا کر دیا جاتا ہے, سر کو نیزے پہ لٹکا دیا جاتا ہے, مگر وہ سر ایسا ہے کہ وہاں چڑھ کر بھی ذکر الہی کر رہا ہوتا. جیسے آپ کے نعرہ ہے اور نعرے کا جواب بھی ایسے جیسے بچے کو لوری دی جاتی ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدر یا محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. یارو ذکر الہی بندے کی زندگی ہے, یہ بندے کی زندگی ہے. اور یہ ذکر الہی سرکار دو سرا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر رب کو یاد کیا جاتا ہے وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. بندہ ایک مرتبہ کہتا اللہ, ایک مرتبہ کہتا پیار کے ساتھ, اسے 4 فائدے ملتے ہیں. ایک کلمہ بولنے سے 4 فائدے ملتے ہیں. لا يقعد قوم يذكرون الا حفتهم الملائكة, جب کہتے ہیں اللہ آسمانوں سے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس پر چھاؤں کر لیا کرتے ہیں. ایک فائدہ ہے. نزلت علیہم السکینہ, اطمینان نازل ہو جاتا. ذکر الہی کرتا ہے دل مطمئن ہو جاتے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہاں رک کر ذرا سوچیے, بعض بندے ہمارے پاس آتے ہیں جناب تسبیح تو بہت کرتے ہیں مگر دل ابھی تک مطمئن نہیں ہوتا. میں بڑے پیار سے کہا کرتا ہوں آپ نے تسبیح کو پھیرا ہے, دل کو تو پھیرا ہے. تسبیح کو گھمایا
دل کو تو گھمایا نہیں. تو بازار میں گیا, مرغزار میں گیا, کاش کہ تو کوچہ یار میں بھی جاتا. تو نے بڑے بڑے محلات مشیت کے نیچے زندگی کو گزارا, کاش کہ کسی جھگی میں بسنے والے کے ساتھ بھی تیرا رابطہ ہو چکا ہوتا. تو نے طرح طرح کے مشروب پیے, کاش کہ آب زمزم کو بھی پیار سے پینے کا تجھے موقع دستیاب ہوتا. اور تو نے کتنے کام کیے یہاں پر. اس لیے جو شخص یہ عمل کرتا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے, لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه ونزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه. او اللہ کی رحمت آ جائے. اچھا ایمانداری سے بتائیں, اللہ کو حاضر ناظر بیان کر. یہاں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ذاتی مقاصد ہیں, اور یقین کر لیں اگر واقعتاً آپ کا ذاتی مقصد نہیں, اللہ کی رضا کے لیے آئے ہوئے, تو یقین کر لو فرشتوں کا نزول ہو چکا ہے. یقین کر لو رب کی رحمت جلوہ فکن ہو چکی ہے. رب کو منانے کے لیے آئے ہو تو یقین کر لو ذکرہم اللہ فی من عندہ, تم رب کو فرش زمین پر یاد کر رہے ہو, تمہارا رب تمہیں عرش بری میں یاد کروا رہا ہے. مظہر فریشہ صاحب اللہ محمد کا یار حاجی خواجہ فرید یا فرید. چلو ایک مرتبہ ذکر کرنے سے 4 فائدے ہوتے ہیں. 4 فائدے ہوتے ہیں. اے بندے ذرا غور تو کر, تیری زندگی کے 4 دن ہیں, 4 دن ہیں. وہ کبھی کہاں گزار دیتا ہے, اور موت اور حیات کے لمحوں کو اپنے رب کے نام پر کرتا ہے. جوانی کو اس کے نام پہ کر, آنکھوں کی سرمگینی کو اس کے نام پہ کر, کانوں کی سماعت کو اس کے نام پہ کر, قوت عقلیہ کو اس کے نام پہ کر, قوت غضبیہ کو اس کے نام پہ کر, قوت شہوانیہ کو اس کے نام پر کر, اپنے انداز اور کیفیتوں کو اس کے نام پہ کر. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. حواس خمسہ ظاہرہ, حواس خمسہ باطنہ اس کے نام پہ کر دے. یاد رکھ جب یہ ساری چیزیں تو اس کے نام پہ کرے گا, اس کے نام پہ کرے گا, عقیدہ اس کے نام پہ کرے گا, عمل اس کے نام پہ کرے گا, عقوب اس کے نام پہ کرے گا, اور اپنی عقوبات اس کے نام پہ کرے گا, تو پھر یقین کر لے کہ رب ذوالجلال اپنی ساری کی ساری رحمتیں تیرے نام پہ کر دے گا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث اعظم. چلو ذرا سوچو. مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.